نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر والیاں جتنی بھی ہیں نا، ازواج مطہرات، وہ ساری کی ساری آل بیت اطہار میں داخل ہیں، چاہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ مزکیہ ہو، چاہے وہ ام سلمہ ہو، چاہے وہ نبی پاک کی کوئی اور زوجہ ہو، وہ ہم مومنوں کی مائیں، وہ ہم مومنوں کی مائیں جن کو نبی پاک نے اپنے حرم مقدس میں لے لیا۔ ہم اہل سنت والجماعہ میں اکثر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مٹی کا ذرہ جو نبی پاک کے جوتے مبارک سے لگ گیا، اللہ نے اس کو بھی عرش کی آنکھوں کا تارا بنا دیا ہے۔ تو وہ ازواج مطہرات جو نبی پاک کے بستر مبارک پر آ گئی، جن کے جھوٹے نبی پاک پیتے رہے، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ جن سے پوچھ پوچھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے گلاس پکڑتے، آپ خورا پکڑتے اور پکڑ کر پوچھتے، عائشہ تو نے کس جگہ منہ لگا کر پانی پیا ہے؟ میں اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیوں گا۔ ان ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے زمانے کے ایک آدمی ظہور احمد فیضی، جس کو میں ظہور احمد حیضی کہتا ہوں، اس نے اپنی ایک کتاب گھر والے اور در والے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں ہم اس تقسیم کو مانتے ہی نہیں کہ گھر والے اور در والے، صدیق اکبر در والے نہیں ہیں، صدیق اکبر گھر والے ہیں۔ صدیق اکبر نبی پاک کے خسر ہیں۔ کیا ہے نبی پاک کے؟ بولو نا کیا ہے؟ نبی پاک کے خسر ہیں۔ عمر فاروق نبی پاک کے خسر ہیں۔ عثمان غنی نبی پاک کے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ داماد ہیں۔ سیدنا مولا کائنات نبی پاک کے چچا کے بھی بیٹے، نبی پاک کے داماد بھی ہیں۔ تو یہ گھر والے اور در والے یہ تقسیم کر کے تم خلفائے ثلاثہ کو نبی پاک علیہ السلام نے جو عظمتیں عطا فرمائی، ان عظمتوں کو تم امت مسلمہ کے دل سے نکالنا چاہتے ہو۔ جب تک احمد رضا خان کی فکر کے امین لوگ زندہ ہیں، اس وقت تک تمہارے اس پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ نبی پاک نے صدیق اکبر کو بھی اپنے گھر والا بنایا ہے اور مولا علی کو بھی اپنے گھر والا بنایا ہے۔ تو اب اہل بیت اطہار کو امہات المؤمنین سے نہیں نکالا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید میں 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 32 ہے، اور جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی وہ اس کی آیت نمبر 33 ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ او میرے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تم سے نجاست کو دور کر دیا ہے، گندگی کو دور کر دیا ہے، وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک 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 صاف 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 اوپر سے لے کے نیچے تک صاف ستھرا کر دیا ہے۔ اب اہل بیت اطہار میں امہات المؤمنین کو اگر داخل نہیں کریں گے تو پیچھے قرآن کیا باتیں کر رہا ہے؟ قرآن پیچھے کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ پچھلی جو آیت ہے، آیت نمبر 32 جو ہے سورہ احزاب کی پارہ نمبر 22 شروع ہو رہا ہے کہ اے میرے نبی کی بیویوں۔ پچھلی آیت میں اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کی بیویوں کو کہہ رہا ہے، ازواج کو کہہ رہا ہے اے میرے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، پوری کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کا مقدر تمہارے جیسا ہو۔
قرآن کہہ رہا ہے تمہارے مقدر جیسا مقدر کسی کا بھی نہیں ہے. اب پوری آیت میں، اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آیت نمبر 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اب یہ آیت شروع ہو رہی ہے. پیچھے آیت نمبر 32 میں ازواج مطہرات سے خطاب کیا، آگے آیت نمبر 33 شروع ہو رہی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے میرے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں ٹھہری رہو، اپنے گھر میں رہو. اسی آیت میں یہی آیت، چلو اگلی آیت ہوتی تو پھر بھی کہا جا سکتا تھا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں ہے. اسی آیت میں کہا گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے نبی کے گھر والوں اللہ نے تم سے نجاست کو دور کر دیا ہے. اب آیت شروع ہو رہی ہے ازواج مطہرات سے، اور اسی آیت میں اللہ کہہ رہے کہ اے نبی کے گھر والوں، پہلے اللہ کہہ رہے اپنے گھر میں ٹھہری رہو. کس کو کہہ رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو. اور پھر آگے فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی کے گھر والوں اللہ نے تم سے نجاست کو دور کر دیا ہے. تو قرآن نے جن کو اہل بیت قرار دیا تھا وہ میرے نبی کی ازواج مطہرات تھی. اب عزیز صاحب کو یہ میں بات بتانا چاہوں گا، مجدد گولڑا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم النحمت ولی عظیم النعمت ولی رحمت سیدنا و سندنا مجدد گولڑا رئیس المجددین حضور سیدنا پیر میں علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، نام سن کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ حضور سیدنا پیر میں علی شاہ صاحب اپنے وقت کے غوث، اپنے وقت کے کتب، اپنے وقت کے فرد الافراد، آپ نے اپنی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں اس جھگڑے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جو یہ کہا گیا نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن نے جن کو اہل بیت کہا تھا وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ میرے نبی کی ازواج مطہرات تھی. اب اگلی بات سنیں. ہم اب اکئی تو یہ بات تو نہیں کرتے نا. پھر نبی پاک نے جب دیکھا یہ آیتیں نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت کو بلایا، چادر لی، سیدہ خاتون جنت کو بلایا، مولا علی کو بلایا، حسنین کریمین کو ایک ہاتھ میں مولا حسن ہے، دوسرے ہاتھ میں مولا حسن ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ یہ جو 4 لوگ ہیں نا یہ میرے اہل بیت ہیں. یہاں سے لفظ نکلا 5 تن پاک. کیا لفظ نکلا؟ 5 تن پاک. مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ جی یہ 5 تن کیا ہے؟ مولوی صاحب میں آپ کو اکثر کہہ چکا ہوں اہل سنت کا کوئی عقیدہ، اہل سنت کا کوئی عمل، کوئی معمول اللہ کی کتاب نبی کے نصاب سے خالی نہیں ہے. تو یہاں سے لفظ نکلا 5 تن پاک، نبی پاک، مولا علی پاک، سیدہ خاتون جنت پاک، امام حسن پاک، امام حسین پاک، یہ 5 ملے تو بن گیا 5 تن پاک. تو اب اہل بیت اطہار سے امہات المؤمنین کو دنیا کا کوئی بھی مفسر، کوئی بھی محدث، بالخصوص ہمارے زمانے کے رافضی اہل بیت اطہار سے امہات المؤمنین کو نکالنے کا پروپیگنڈا نہ کرے. اگر تم نکالنا چاہو گے تو سب سے پہلے تمہیں جس چیز کی چپیڑ لگے گی وہ اللہ کی کتاب کا تماچا ہوگا.